دل کا اجالا شان رمضان. فرماتے ہیں ماشاء اللہ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. علم و علماء میں آج رزق حلال موضوع ہے اور مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب قبلہ اپنا جواب مکمل فرما دے تو ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. قرآن کی روشنی میں تو آپ نے ارشاد فرمایا, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ارشاد فرمایا. جی میں نے جو آیت مبارکہ کوٹ کی اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کو خطاب فرمایا اور متوجہ کیا ان کو طیبات کی طرف اور رزق کی طرف, اس میں آقا علیہ السلام کا ایک عمل مبارک ہمیں ملتا ہے جو ہمارے لیے بہت لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں. جی فرمائیے. ایک صحابیہ تھیں ام عبداللہ کے نام سے, انہوں نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دن دودھ کا پیالہ بھیجا. تو آقا علیہ السلام پیاس بھی لگی تھی, گرمی کا موسم تھا, مگر جو ہی وہ دودھ کا پیالہ آپ کے سامنے آیا آپ نے اس دودھ لانے والے کو واپس بھیجا اور فرمایا جاؤ پوچھ کے آؤ کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے. اچھا. اور وہ صحابی واپس گئے اور ان سے جا کر دریافت کیا کہ آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا. انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا کہ یہ بکری کا دودھ ہے. اور وہ جواب واپس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. آقا علیہ السلام نے پھر دوسری بار بھیجا, فرمایا پوچھ کے آؤ کہ وہ بکری تمہارے پاس کہاں سے آئی. تو وہ صحابیہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکری میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے. تب آقا علیہ السلام نے اس دودھ مبارک کو نوش فرمایا. سبحان اللہ. اب اس میں امت کے لیے تعلیم تھی کہ اس قدر آقا علیہ السلام جو احتیاط فرما رہے ہیں اس احتیاط میں ہمارے لیے پیغام تھا, سبق تھا کہ جو کچھ تمہارے سامنے آتا ہے کھانے اور پینے سے پہلے یہ تحقیق تو کر لو کہ وہ کہاں سے آیا ہے, کیا واقعتاً وہ رزق حلال کے طور پر تمہارے پاس پہنچا ہے. تو اسی طرح آقا علیہ السلام نے رزق حلال کی بہت ساری احادیث مبارکہ میں بھی تلقین فرمائی, اپنے عمل مبارک سے بھی ایک نمونہ کامل ہمارے سامنے رکھا, اور قرآن مجید بھی ہمیں اس طرف متوجہ کرتا ہے. تو ہمارے اوپر یہ لازم بنتا ہے کہ ہم اپنے ہر لقمہ کے بارے میں سوچیں اور احتیاط کریں کہ کون سی چیز ہے جو ہم کھا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق حلال کی طرف ہی ہمیشہ راغب فرمائے اور اسی کی توفیق. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس حوالے سے اس عقیدے اور تصور پر آپ کیا روشنی ڈالیے گا؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے, اور جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رزق اور اس سے ایسوسیٹڈ ورڈز, اس کے مشتقات 117 نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف آیات میں مادی رزق کا بھی ذکر فرمایا, جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 کی تلاوت فرمائی تھی. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مانوی رزق کا بھی ذکر فرمایا. کہیں پر رزق حسن کہا گیا, کہیں رزق طیب کہا گیا, کہیں رزق معلوم کہا گیا, کہیں رزق کریم کہا گیا, کہیں رزق بغیر حساب کہا گیا, اور کہیں رزق من لدنا یعنی اپنی جانب سے خاص رزق کہا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. یہاں دابہ سے مراد مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں, لیکن المختصر کے ہر جاندار ہے, چاہے وہ مذکر ہو یا وہ مؤنث ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جاندار بنائے ہیں, کچھ دریاؤں میں رہتے ہیں, کچھ سمندروں میں رہتے ہیں, کچھ خشکی پر رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ان کے طبائع کی, ان کی طبیعتوں کی کیفیتوں کے مطابق ان کے احوال کو اور ان کے معاملات کو, ان کی غذاؤں کو ان کے موافق اور مخالف وہ جس مقام پر ہیں وہ عطا فرماتا ہے. وہ رزاق ہے, وہ رزق دیتا ہے. اس کی مخلوق جہاں پر بھی ہے اس نے بہترین انتظام کیا ہوا ہے رزق دینے کا. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وحی بھیجی کہ سفر اختیار کریں. تو لمحے بھر کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ گھر والوں کے کھانے کا انتظام کر جاؤں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وحی بھیجی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ ایک چٹان کے اوپر اپنی عصا ماریں. آپ نے پہلی ضرب دی, پھر حکم کیا کہ دوسری ضرب, پھر تیسری ضرب, یعنی جو پتھر تھا اس پہ ضرب دیتے گئے. اور تیسری مرتبہ جب آپ نے ضرب دی تو ایک چونٹی کے برابر کیڑا نمودار ہوا اور اس کے منہ میں
اس کی خوراک موجود تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو حکم دیا کہ وہ دعا کرے اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ دعا سنوائی گئی. وہ کیڑا دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے کہ تو نے مجھے مسکن دیا, رہنے کو جگہ دی, تو مجھے دیکھتا ہے, تو مجھے رزق دیتا ہے اور میری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. یہ مفہوم ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے کے دوران جب صحابہ کرام علیہم رضوان مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں پر 3 اشعری صحابہ تھے, قبیلہ اشر سے تعلق ان کا تھا. جب وہ پہنچے تو انہیں بہت زیادہ بھوک کا احساس محسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جایا جائے اور جا کر عرض کی جائے کہ ہمارے پاس اس وقت کھانا نہیں ہے. ان میں سے ایک صحابی گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ کے باہر کسی کو دیکھا کہ وہ سورہ ہود کی یہی آیت تلاوت کر رہا ہے, اور تلاوت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چوپائے کو رزق دیتا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اشعریوں کو بھی رزق دے دے. تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ صحابی واپس گئے اور اپنے دوستوں کو, ساتھیوں کو بتایا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ہمارے رزق کا انتظام فرمانے والا ہے. تھوڑی ہی دیر میں تھال میں رکھ کے رزق سامنے آیا, انہوں نے تناول کیا اور جو رزق رہ گیا تھا, جو باقی بچا تھا, انہیں خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ انہوں نے ہمیں بھجوایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کہاں سے آیا, پورا واقعہ بتا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے فرمایا یہ غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے انتظام کیا, کیونکہ آیت کریمہ سن کے تمہارا ایمان پختہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بدلہ تمہیں عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزاق ہے, رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے اور اس کے ذمہ کرم پر ہے. تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم رزق حلال کے لیے جستجو کریں, کوشش کریں. اسلام میں کسب حلال کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خوددار بنایا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کماؤ اور کما کر کھاؤ, اور خود اپنی سیرت سے اس کی مثال دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل حضرت جناب ابو طالب کے پاس تھے, کمسنی کا عالم تھا لیکن وہ معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں تھے, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بکریاں چرایا کرتے تھے. جب تھوڑی سی عمر مبارک مزید بڑھی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تجارت سے وابستہ رہے. تو یہی تعلیمات آپ نے صحابہ کو دی ہیں کہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو, اپنا رزق خود کماؤ, اور جو رزق تم کماتے ہو گھر والوں کو کھلاتے ہو یہ بھی صدقہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اب جو سوال میں کرنا چاہتا ہوں وہ انتہائی اہم سوال ہے. ہر شخص کے ذہن پر یہ سوال دستک دیتا ہوگا کہ آیا حصول رزق حلال کا شرعی طریقہ کیا ہے, اس کے لیے کیا احکامات ہیں. تو جناب ہم قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں یہ سوال پیش کرنا چاہیں گے اور آپ انشاءاللہ بڑی صراحت کے ساتھ اس کا جواب عنایت فرمائیں. جی, جیسے کہ شروع میں عرض کیا تھا کہ رزق جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے اور اس کو میں نے کھانے پینے پر محمول کیا, بعض علماء نے جیسے بیان فرمایا. تو ایک تو ہمیں یہ معرفت حاصل کرنی چاہیے کہ فی نفسی ہی اور بالذات اللہ نے کس چیز کو حلال رکھا, کس کو حرام رکھا. اس میں مشہور ضابطہ یہ ہے کہ سی فوڈ کے اندر احناف کے نزدیک مچھلی جائز ہے, باقی سب منع ہے. اچھا, سی فوڈ میں امام شافعی باقی بھی جائز کہتے ہیں, ہمارے یہاں صرف مچھلی. اور مچھلی کسے کہیں گے؟ جس کو عرف عام میں لوگ مچھلی کہیں یا مچھیرے مچھلی کہیں. اچھا, اس میں گلپھڑے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض لوگ کہتے ہیں گلپھڑا نہ ہو تو حرام ہے, یا وہ جو ہے وہ اسٹینگرے جو فش ہوتی ہے وہ ایک پروگرام بنا لیا پورا ایک چینل والوں نے. وہ خاتون جا کر کہہ رہی ہیں مچھروں سے پوچھ کے کیسی ہو, کہہ لیں گے یہ حرام ہے کھانا, کہہ لیں گے دیکھیں مچھیرے کہہ رہے ہیں یہ حرام ہے اور اس کی فنگر فش بن رہی ہے. اچھا, لابسٹر کے لیے کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ لابسٹر بھی پھر وہ کیڑے مکوڑوں کی فیملی کے اندر آتا ہے. اچھا, تو وہ حلال نہیں. جھینگے کے اندر اختلاف ہے. اچھا, کہ یہ کیڑوں کی فیملی سے ہے یا فش فیملی سے ہے. تو اس میں چونکہ اختلاف ہے تو اس میں تھوڑی گنجائش ہے, باقی سب منع ہوتا ہے. اچھا, جو چوپائے ہیں اس کے اندر جو جن کے یہ کیلے ہوتے ہیں نا, لمبے کیلے, اور وہ شکار کرتے ہیں, یہ سب منع ہے. تو کتا, بلی, شیر, چیتا سب چلے گا اس کے اندر. اسی طرح حشرات الارض سب کے سب منع ہے. سانپ, بچھو, سب کیکڑے فکڑے سب ختم, یہ چونٹیاں موٹیاں. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت کے وقت شاید یہ کیڑے کھانے ضروری ہو جائیں, وہ ایک ضرورت کی چیز ہو جائے گی, کیونکہ اس پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جو سورسز ہیں جو حلال وہ بہت تیزی سے ختم ہو رہی ہیں. تو وہ اب کیڑوں کو پروان چڑھا رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تو وہ کھلائیں گے. وہ پھر ایک ضرورت کی چیز آتی ہے, وہ الگ آگے ہے. اس کے علاوہ جو پرندے ہیں, پرندوں کے اندر جتنے پنجوں سے شکار کر کے کھاتے ہیں, شکار کر کے, وہ سب کے سب منع ہے. اس میں کوا, چیل, گدھ وغیرہ سب شامل ہو جاتے ہیں. جو اس کے علاوہ وہ سب طیب حلال ہے. اچھا, بعض لوگ پوچھتے ہیں طوطا حلال ہے, ہم کہتے ہیں ہاں حلال ہے.
بھائی تو حرام تم نے کہاں پڑھا تھا یہ بتاؤ مجھے. مور حلال ہے, زرافہ حلال ہے, زیبرا حلال ہے, ہاں جی حلال ہے, جب تک اس میں حرام کی تمام شرائط نہیں پائی جائیں گی وہ طیب اور حلال رہے گا. تو ایک تو یہ تھوڑی سی معرفت میں نے عرض کی, یہ ہمیں حاصل ہونی چاہیے. دوسری, اچھا پھر مشروبات کے بارے میں ہے, جو بھی چیز نشہ آور ہوتی ہے وہ منع کر دی گئی. وہ صرف دوائی کے طور پہ تو جائز ہوگی, جیسے الکوہل مختلف دوائیوں میں یا ہومیوپیتھک کے اندر آپ کو پتہ ہے 99% یہ ہوتی ہے, مطلب الکوہل اس میں اسپرٹ وغیرہ الکوہل شامل کرتے ہیں. اسی طرح دیگر جو علاج معالجے کے معاملے اس میں اجازت ہوگی, ویسے الکوہل پینا یا شراب وغیرہ سب منع ہے. ایسی جو میڈیسن فارم میں استعمال ہوتا ہے, میڈیسن فارم میں بالکل صحیح ہے. اس کے علاوہ اب یہ جو رزق حلال کے سورسز کے اعتبار سے, ذرائع کے اعتبار سے, یہ بڑی وسیع چیز ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ جاب کر رہے ہیں, آپ سروس پرووائڈ کرتے ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنا کوئی مکان وغیرہ کرائے پہ چڑھاتے ہیں, اس میں آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرتے ہیں کچھ, وہ سب علماء سے معلوم کرنی چاہیے. اس تفصیل میں ہم جائیں گے تو گھنٹوں چاہیے. اسی طرح جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو آپ ون سائیڈڈ ایز اے سلیپنگ پارٹنر ہوتے ہیں کہ آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں لیکن آپ محنت نہیں کرتے, سامنے والا محنت کر رہا ہوتا ہے, اس کو مداربہ کہتے ہیں. دونوں جانب سے پیسہ ملتا ہے تو شرکت کہی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ تجارت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, اللہ نے بیع کو حلال کیا, خرید و فروخت کو, اور سود کو حرام فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ بیع کی کچھ صورتیں ایسی ہوں گی جس میں سود متحقق ہوگا. اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے اس کے اندر کہ ہم کس سورس سے پیسہ کما رہے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں اس سب ہم تو حلال کما رہے ہیں. بالکل بھائی وہی بات ہے کہ حلال آپ کیسے کما سکتے ہیں جب تک آپ کو مکمل معرفت نہ ہو. تو یہ سورسز کے اعتبار سے میں ایک ضابطہ چھوٹا سا عرض کر دیتا ہوں, جس کا مال اور نتیجہ یہی ہے کہ سیکھنا پڑے گا کہ رزق حلال وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کی قائم کردہ باؤنڈریز, لیمیٹیشنز, کنڈیشنز, شرائط وغیرہ کا لحاظ رکھ کے, قوانین لاز کا لحاظ رکھ کے حاصل کیا جائے. اور جو لمیٹیشن کو, باؤنڈریز کو پھلانگ دیتا ہے, لمیٹیشن توڑ دیتا ہے, قوانین کو توڑ کے حاصل کرتا ہے, وہ حرام. نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے آپ کو لمیٹیشنز پتہ ہونی چاہیے, کنڈیشنز پتہ ہونی چاہیے, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا کیا لاز ہیں یہاں پر, کیا کیا قوانین ہیں, تبھی آپ رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں سیکھنا چاہیے. الحمدللہ ہماری اکیڈمی سے تجارت کورسز ہوتے ہیں. ایسے کورسز کہیں پر ہوتے ہوں, اچھے مفتیان کرام اہل سنت کے کرواتے ہوں, تو وہ ضرور کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم حرام کما رہے ہیں یا حلال کما رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اچھا میں چاہتا ہوں کہ وقفے کے بعد بھی مفتی صاحب کو ہم ضابط کلام دیں گے, چونکہ جو باقی حصہ رہ گیا اس پر کلام فرمائیں گے. مفتی صاحب ہمیشہ اس بات کو آپ تک پہنچاتے ہیں پیغام کے طور پر کہ علم دین حاصل کریں, سمجھ پیدا کریں کہ کیا کرنا ہے آپ کو. یہ نہ ہو آپ نادانی میں سب کچھ کر جائیں اور بعد میں کہیں ہمیں معلوم نہیں تھا. تو اسی حوالے سے یہ تعلیمات بھی جاری ساری رہتی ہیں. یہاں سے ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. شان رمضان, شان رمضان, شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا. شان رمضان